چلیں ٹھیک ہے، دوسرے کوشچن پہ آ جاتے ہیں، دوسرے کوشچن پہ خلیفہ راشد پہ۔ ہمارے نزدیک خلیفہ راشد بلا فصل جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس کے برعکس جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناسبی حضرات کو جو کہ ظاہراً یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ وہ مولا علی کا بغض رکھتے ہیں دلوں میں، لیکن ان کے عادات اور ان کی کچھ چیزوں سے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، یا ان کی جہاں پہ شان آتی ہے وہاں پہ مطلب کچھ الگ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور جہاں پہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث میں آتے ہیں کہ منافق مولا علی سے بغض رکھے گا۔ اب یہی حدیث ہم اگر کسی مسجد میں لکھ کے لگا لیں حضرت ابوبکر کے متعلق تو یہ کام نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں لگائی ہے، لیکن یہی اگر حضرت علی کے متعلق ہو تو کئی پوچھیں گے، لیکن میں اس سوچ کا بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا خیال سے سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 10 یا صبر میں دیکھ لیتا ہوں، سورہ توبہ اللہ تنصروہ یہ والی آیت، سورہ آیت نمبر 40۔ اس موضوع پر بھی آپ بسم اللہ۔ مہربانی کریں، مولوی خلیل احمد صاحب کے ساتھ ہمارے 3-4 ہفتے پہلے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، اس کو دیکھ لیں پلیز، ان دو کو دیکھ لیں آپ، اگر پھر تشفی یہ تو نہیں پھر ہوئی سارے ہی سوال مطلب میں آپ سے کیا مناظرہ نہیں، کروں میں اس دیکھیے موضوع پر۔ دیکھیں اس آیا کے متعلق میں نے بہت تفصیل کے ساتھ، آپ میرے چینل پہ جائیں، وہاں پہ مولوی خلیل احمد کے ساتھ میرے 2 یا 3 مناظرے ہیں، ایک اسی آیت پر ہے، آیہ غار پر، اور دوسرا توحید پر، آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں ہر دونوں جتنے ان کے پاس دلیل تھے جماعت عمری وہ تحقیق کر کے آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے، انہوں کے پاس یعنی جتنا امیونیشن تھا، سلاح تھا، لائٹ اور ہیوی، انہوں نے پھینک دیا یہاں پر، الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں، پھر اس آپ فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے مولوی صاحب کے دیکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ گفتگو کریں، میں آپ مہمان میں گفتگو کر لیتا ہوں تھوڑی 5-10 منٹ، زیادہ نہیں آپ کے ساتھ، اوکے؟ آپ سوال کر لیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ آپ اس میں بتائیں، تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس میں ابوبکر کی تعریف آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ابوبکر کے جو تعریف ہے وہ مجھے بتائیں، تعریف کہاں ہے اس میں ابوبکر؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثانی اثنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی ہیں، اذ ہما فی الغار، غار کے ثانی اثنین کا ترجمہ کرو، ثانی اثنین کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، یہ ترجمہ نہیں، آیا کا ترجمہ صحیح ترجمہ کرو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا ترجمہ کرو۔ ثانی اثنین کا صحیح ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، نہیں ہے تو چل اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، جس اس میں سے جو آپ کو پتہ ہے، دیکھ جو پتہ نہیں اس کو تو چھوڑ دیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ابوبکر کی تعریف ہے وہ مجھے آپ بتائیں کہ اس میں ابوبکر کی تعریف کہاں ہے اس آیہ میں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اس کو صحابی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، لفظ صحابی والسابقون الاولون والی آیت میں آتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیں کہ ان کا فرمان یہ ہے، دیکھیں، اور یہ بہت سارے جماعت عمریہ کے علماء عوام یہی کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں ابوبکر کو ساتھی کہا گیا ہے۔ دیکھیں میرے محترم، ابھی وہ مولوی صاحب بھی آئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، کہتے تھے کہ صحابی اور صاحب میں فرق ہے، حالانکہ صحابی اور صاحب میں فرق نہیں ہے، اور صحابہ اور اصحاب میں فرق ہے، اس میں بھی فرق ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، چاہے صحابہ کہہ دو چاہے اصحاب کہہ دو، اس میں فرق نہیں ہے، نہ لغتاً نہ اصطلاحاً اس میں فرق ہے۔ اچھا، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بہت سارے جماعت عمریہ کے عوام یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ابوبکر کو صاحب کہا گیا ہے، یہ ابوبکر یہ بہت تعریف کی لفظ ہے۔ دیکھیں بعض تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں، کیمرے کو نہ ہلائیں بھائی، کیمرے کو نہ ہلائیں۔ بعض کیا ہیں، بعض تعریف کے الفاظ ہیں، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بڑے متقی ہیں، آپ بہت ہی عظیم الشان آدمی ہیں، آپ بڑے دلیر ہیں، آپ نے بڑے جہاد کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تعریف کے الفاظ ہیں، یہ واضح ہے، اگر قرآن میں یہ الفاظ آ جائیں تو وہ صفت کسی شخص کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن لفظ صاحب جو ہے، لفظ صاحب کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ صاحب کا مطلب کیا۔ لفظ صاحب کا مطلب یہ صاحبہ سے مشتق ہے، صاحبہ سے مشتق ہے، اور صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت رہنا۔ آپ جب اسکول جاتے ہیں نا، ادھر کالج جاتے ہیں، ادھر اکثر لڑکے مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ بالکل بالکل، اس میں کرسچن بھی ہیں، کوئی عیسائی بھی میجارٹی ہے مسلم، غیر مسلم بھی ہیں، یعنی بھی ہیں لیکن کم ہے، ہاں ہندو بھی ہوں گے، مائنارٹیز میں۔ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہندو بھی رہتے ہیں نا، وہ بھی کالج جاتے ہیں کبھی کبھار۔
ہمارے یہاں ہندو کم ہیں، سکھ وغیرہ ہیں، صوبہ سرحد میں سکھ ہیں، تو یہ بھی آپ کے صاحب ہیں کیونکہ وہ آپ کے صحبت میں رہتے ہیں. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یتفکروا، یہ قرآن مجید ہے بھائی. ایک منٹ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، ہائی لائٹر لے پک کر دوں، یہ ہائی لائٹر آ گیا بھائی. اولم یتفکروا، سورہ مبارکہ اعراف، یہ کیوں نہیں آ رہا بھائی ہائی لائٹر، ایک منٹ. سورہ مبارکہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. کیا مشرکین یہ نہیں سوچتے کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا صاحب، ان کا ساتھی، یہ ان کو جنون نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، یہ تو واضح طور پہ ایک نذیر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھی بنے؟ کس کے ہم صحبت بنے؟ کفار کے. سورہ مبارکہ یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، پرزن میں گئے، وہاں پہ دو ان کے ساتھ جیل والے ہیں، وہ دونوں مشرک ہیں. وہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یا صاحبی السجن، اس سجن میں میرے دو ساتھی، زندان میں میرے دو ساتھی، ارباب متفرقون، بہت سارے، متفرق رب بہتر ہے یا ایک واحد اللہ القہار، کون سا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا بنا یہاں پہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ دو صاحب ہیں، نبی کے دو صاحب کیا ہیں؟ دونوں کافر، دونوں مشرک. پھر فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسہ. اے میرے ساتھی، یا صاحبی السجن، اے زندان میں میرے دو ساتھی، آپ میں سے انہوں نے خواب دیکھا تھا نا کہ ایک خواب کی تعویل بھی یہاں پہ موجود ہے، میں ان کا ترجمہ نہیں کرتا، سب کا ٹائم لگ جائے گا. بہرحال یہ ان کو کہاں، ان دونوں کو کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی. اچھا، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف میں ملاحظہ فرمائیے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. ایک شخص کافر ہے اور ایک شخص مسلمان ہے، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کافر مسلمان سے کہہ رہا ہے اور وہ مسلمان اس کا صاحب ہے. یہاں پہ کیا بنا؟ مسلمان کافر کا ہم صحبت ہے، صاحب ہے. انا اکثر منک مالا، میرے بڑے پیسے ہیں، میرے بڑے مال ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تو فقیر آدمی. تو مسلمان نے اس کے کیا کہا؟ فقال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. اس کا جو ساتھی تھا مسلمان، اس نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی کیا تو کافر ہو گیا؟ تو کافر ہو گیا ہے اس رب کے لیے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے انسان بنایا، کامل انسان بنایا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک مسلمان ایک. تو لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ لفظ صاحب یہ علم پہ دلالت نہیں کرتا. اگر میں کسی کو مومن کر دوں نا، آپ مومن ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ آپ عالم ہیں، کیا عالم؟ آپ مجاہد ہیں، آپ نے جہاد کیا. یہ ہر لفظ اپنے معنی کو حمل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ آئے غار میں ان کے ساتھ جو شخص ہے، وہ ان کو کہا گیا کہ ان کے ہم صحبت ہے. بھائی ہم صحبت، اس سے تعریف ثابت نہیں ہوتی، ہم صحبت ہے، ختم بات. نہ اس سے ایمان ثابت ہوتا، نہ علم ثابت ہوتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ختم. اچھا مزید کوئی پوائنٹ بتائیں جی. بسم اللہ. آپ نے جو یہ بات کی نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی کہ جب وہ جیل میں تھے، مطلب وہ سچویشن اور یہ والی سچویشن، یہ تو اس میں ٹوٹلی جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہے. کہ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں کس مقصد سے گئے تھے، اور یہ تو مطلب وہ پوائنٹ ہی چینج ہے نا. آپ آیت میں بتائیں نا، سابقون الاولون من المہاجرین، نہیں وہ دوسری آیت ہے. آپ نے آئے غار، دیکھو بھائی، آپ نے آئے غار میں، آئے غار آپ کے سامنے، شب ہجرت آپ کے سامنے، ہمارے سامنے. آپ بتائیں کہ اس آیا میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، میں جو بھی تعریف ہے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، مجھے بتائیں. لفظ صاحب کا آپ نے ثانی اسلام آپ نے کہا، آپ نے کہہ دیا، پھر کہہ دیا کہ مجھ کو ترجمہ نہیں آتا. چھوڑ دیں، ترجمہ نہیں آتا. جو آپ کو آتا ہے کہ اس میں تعریف ہے ابو بکر کی، وہ مجھے بتائیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھ لے کر گئے، حدیث میں دیکھ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے نہیں گئے، لے کر گئے. اور کہاں وہ آیا میں نہیں ہے بھائی، آیا میں جو وہ مجھے بتاؤ نا بھائی، آیا میں جو ہے وہ مجھے بتاؤ. آپ نے آیا سے، جو آیا سے خارج ہے، آیا میں کیا ہے پتہ ہے؟ آیا سورہ توبہ میں یہ اس کا شان نزول کیا، ہاں کب ہے، کب نازل ہوا ہے پتہ ہے؟ یہ آیا
یہ غار میں، جو غار کے موقع پر یہ نہیں، غار میں نازل نہیں ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نہیں، بالکل اس وقت نازل نہیں ہوا. پتہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا غزوہ تبوک میں نازل ہوئی. یہ آیا، اس کا آیا کا شان نزول کہہ رہے ہیں. میں کچھ اور نہیں کہہ رہا. آیا پڑھو اس سے پہلے جو آیا. چلیں دیکھیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جو ہیں، یہ آیا جو ہے، بات سنیں اس سے پہلے والے آیات پڑھیں. اس سے میں آیا کھول دوں. میں سورہ توبہ آیا نمبر 40. بھائی میں بار بار میں نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میں ان پوائنٹس کو بہت دفعہ بیان کیا نا، تو دوبارہ ان کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے ویل دوبارہ کریٹ کرو، تو آپ کے لیے ویل کریٹ کرنا سمجھتے ہو؟ ہاں، کیمرے کے ساتھ نہ چڑھو، پہلے کیمرے کو چھوڑو اپنی جگہ. دیکھو آیات یہ ہے، آیات سورہ ہود، سورہ توبہ. میں دکھا دیتا ہوں، میرے پاس قرآن مجید ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان والو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم جہاد دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تم اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، زمین پہ بڑے باری بن جاتے ہو. تم آخرت دنیا کو چاہتے ہو؟ دنیا کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے آخرت میں. اچھا، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اے ایمان والو، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور آپ کی جگہ ایک دوسرے قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ. یہ آیات کا سیاق ہی بتا رہا ہے، یہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی. یہ کب کی بات ہے؟ سورہ تبوک کی بات ہے، کہ جب صحابہ تعلل کرتے تھے، کہتے تھے ہم جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے، موسم بڑا گرم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کی عدم نصرت پر ان کو ڈانٹا ہے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. دیکھو کہ تم نے ابھی اگر نصرت نہیں کرتے، تم نے اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے نصرت کی تھی اس وقت. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا تھا. اخرجہما نہیں، اخرجہ کون ہے؟ پیغمبر کو نکالا. ابو بکر کو مکے میں مشکل ہی نہیں تھا. ابو بکر مکے میں اس کو کفار سے کبھی دشمنی نہیں ہوئی ہے. کفار کو کوئی کام کس کتاب میں دکھا نا کہ کفار کا دشمنی تھا ابو بکر سے؟ کچھ دشمنی نہیں اس کا، بلکہ وہ ابو دغنہ کے اور سن لے بھائی، سن لے، دوسرا آیا نہ چڑھو، ابھی اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے. ہر آیت کا اپنا جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کا تو ترجمہ آپ کو آتا نہیں تو میں بات نہیں کرتا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحبت سے کہہ رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی بات ہو رہی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ناصر نہیں تھا سوائے میرے کے، ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ تعریف کے لیے نہیں، یہ آیت مذمت کے لیے، صحابہ کی مذمت کے لیے. اگر یہ تعریف کے لیے ہوتی تو اسی وقت نازل ہوتا، ہجرت کے وقت نازل ہوتا. یہ آیت ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی، اس سے کئی سال بعد غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ جو ہے، اس آیات بہت ہے سورہ توبہ میں صحابہ کی مذمت میں کہ یہ نکلنا نہیں چاہتے جہاد کے لیے، اس وقت نازل ہوئی. تو یہاں پر دیکھو، اب میں اس سے مزید اس آیت کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اگر تیرے ذہن میں اس آیت میں کوئی ابو بکر کی تعریف ہے تو بتاؤ کہ تعریف کہاں ہے. نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب ہم حضرت معاویہ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے کچھ علماء یہ آیت نمبر 100 سورۃ توبہ کی والسابقون الاولون، جب اس آیت کا دیتے ہیں کہ بھائی قرآن میں آیا کہ جو پہلے ایمان لائے مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو چلیں آپ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نہیں آتے ہیں اس میں، والسابقون الاولون میں نہیں آتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو آتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے شخص حضرت ابوبکر ہیں. بالکل نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. السابقون الاولون سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے متعلق بھی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ان میں آتے ہیں، لیکن اس کرائٹیریا میں نہیں آتے. کس نے کہا آتے ہیں؟ کس نے کہا آتے ہیں بھائی؟ کس نے کہا آتے ہیں؟ یہ آیا جو ہے اہل سنت تو سارے مانتے ہیں. تو اہل سنت کا ایمان ہمارے لیے کوئی حجت توڑی ہے؟ قرآن حجت ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے نا بھائی. آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے. اب سورہ آیے غار جو ہے اس میں ان کو کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. آپ جو اپنے کسی عالم کو لے کے آئے آیے غار پہ، آیے السابقون الاولون پر، اس میں تفصیل سے گفتگو کریں. اما دیکھیں
آیا یہ ہے یہ دیکھیں اس آیا میں قیامت تک جتنے مخلص مومن آئیں گے وہ سب کے سب ہیں، اس میں منافق شامل نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. جو سابق اول ہیں ایمان میں، اگر کوئی شخص ایمان نہیں لایا، اس نے صرف اظہار کیا اسلام کا اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، یہ اس آیہ میں شامل نہیں ہے. السابقون الاولون، جو یہ سابق اول اب کون ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے اپنے کتابوں سے. من المہاجر، چاہے وہ مہاجرین میں سے چاہے انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے راستے نقش قدم پہ چلے، باحسان، سچ کے راستے پہ، صدق کے راستے پہ، نیکی کے راستے میں، یس جو ان کے راستے پہ چلے، ان میں سب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ہیں، بشرط کیا؟ بشرط ان کا ایمان صحیح ہو، مخلص ہو، منافق نہ ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے وہ باغیں، وہ جنات جن کے تحت سے، جن کے نیچے، جن کے زمین پہ کیا بہ رہی ہیں؟ بہت ساری نہریں بہ رہی ہیں، دریائیں بہ رہی ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور آپ کے ارد گرد جو بدو عرب ہیں، بادیہ کے عرب ہیں، ان میں منافقین ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وہ مدینہ والے جو ہیں، مدینہ والے، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ انہوں نے نفاق کی بڑی پریکٹس کی ہے، نفاق میں یہ بڑے کامیاب ہیں. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. او بھائی نہ کیمرہ نہ ہلاؤ نا پلیز، معظم بھائی کیمرے کو چھوڑو. سوری معذرت. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق میں کیا ہے، نفاق کا انہوں نے پریکٹس کرتے کرتے نفاق میں بڑے تگڑے ہو گئے. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں جانتے کتنے منافق، ہم جانتے ہیں کتنے منافق. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم ان کو 2 عذاب دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر 2 دفعہ عذاب دیں گے، پھر اس کو عذاب پھر ان کو لے کے جائیں گے عذاب یوم عظیم کی طرف. یہاں پہ بات یہ ہے میرے بھائی کہ مدینے میں تو سب رہتے تھے، مہاجرین انصار تھے سب، ٹھیک ہے نا، جو اس نفاق کے استاد بنے، نفاق کے استاد. اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو مکے میں مسلمان ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی نہ آیا ہے، کوئی نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے. منافق وقت مکے والا بھی ہو سکتا ہے، مدینے والا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ان میں اس منافق ہیں. اچھا، یہ اب آتے ہیں وہ سابقون الاولون کی طرف. یہ سابقون الاولون کون ہے؟ یہ کتاب ہے میرے عزیز ناظرین، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی کی. اور یہ کوئی شیخ کتاب نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے. اس آیہ کا شان نزول، اس آیہ کا مفہوم و مصداق، السابقون الاولین کون ہے؟ ایک اور کوسچن بھی لینا ہے تھوڑا سا. اوکے سر. شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تعریف الحاکم نیشابوری، الحاکم الحسکانی، وہ بھی نیشابور کے، الحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی النیسابوری، حنفی عالم دین ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 254 میں ملاحظہ فرمائیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہی آیا حدیث نمبر 1. یہاں پر حدیث نمبر 1، اس میں بنتا ہے حدیث نمبر 342. روایت کرتے ہیں ابن حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف سے، قوله تعالی والسابقون الاولون 6 من قریش اولهم اسلام علی بن ابی طالب علیہ السلام. دوسرا حدیث ضحاک سے روایت کرتے ہیں، السابقون الاولون قال علی بن ابی طالب وحمزہ وعمار وابو ذر وسلمان ومقداد. الحجاج ابن یوسف فلان سے، الضحاک سے، وہ بھی یہی روایت کرتے ہیں. اچھا، عبداللہ ابن شریک العامری سے روایت کرتے ہیں، کہ حسن ابن علی علیہ السلام نے، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے حمد اللہ واثنى علیہ وقال والسابقون الاولون فكما ان للسابقین فضلهم على من بعدهم كذلك لعلی بن ابی طالب علیہ السلام فضیلۃ على السابقین بسبق السابقین. ایک لمبا خطبہ تھا ان کا، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ سابقون الاولون کا دوسروں پہ فضیلت ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا سابقون پہ فضیلت ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان سب پہ وہ سب خط لے کے گئے. ابن عباس نے سے روایت کرتے ہیں، والسابقون الاولون قال نزلت فی علی سبق الناس كلهم بالایمان. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سابقون الاولون کا سبب نزول، شأن نزول، اس کا مصداق کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی، ابو بکر کے شان میں نہیں ہے. یہ آپ کی کتاب ہے، میری کتابیں نہیں ہیں. اچھا، یہ اس کے علاوہ بھی روایات میں اس کو نہیں پڑھتا. یہ سابقون الاولون. پھر ملاحظہ فرمائیے کہ من المہاجرین والانصار،
دیکھیں ہجرت جو ہے قرآن مجید میں ہر جگہ جہاد کے ساتھ مشروط ہے، ہر جگہ. میں آپ کو کچھ آیات دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے. مہاجر وہ ہے جو جہاد بھی کرے. اچھا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنہم سیئاتہم، جنہوں نے ہجرت کیا ہے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میرے راستے میں وہ ان کی اذیت ہوئی ہے، وقاتلوا وقتلوا، اور جہاد انہوں نے قتال کیا اور مارے بھی گئے، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا اور ان کو ان کے گناہوں کا میں کفارہ ادا کروں گا. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم وفی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ہجرت ہمیشہ توأم ہے، ساتھ ہے کس کے؟ جہاد کے ساتھ. ابو بکر کا جہاد مجھے دکھائیں، کتاب آپ کی، تاریخ آپ کی، غزوات آپ کے، مغازی آپ کے، تاریخ طبری، مغازی واقعی، جو کوئی ایک کتاب دکھائیں کہ ابو بکر نے ایک کافر کے ناک سے خون نکالا یا عمر نے کیا ہو. دیکھیں جہاد کہاں ہے؟ میں ابھی ایک اور حضرت ابوبکر صدیق کے جہاد بہت سے ثابت ہے. دکھاؤ نا، آپ دکھاؤ نا، ایک حدیث دکھاؤ کہ اس نے کسی کافر کے ساتھ جہاد کیا، دکھاؤ. کچھ بھی بہت سی حدیثیں ہیں، ابھی میرے پاس حدیث کی کتب نہیں پڑھی ہے نا. آپ کو چیلنج ہے بھائی، آپ پورے جماعت عملیہ کے علماء کو چیلنج ہے. آپ ابو بکر کا جہاد ادھر ثابت کرو نا، میں اپنا نام چینج کروں گا بھائی، میں اپنا نام رکھوں گا غلام ابو بکر. ٹھیک ہے نا؟ اس نے چلیں ٹھیک ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے بھائی کہ ابو بکر، میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ابو بکر نے ایک پتھر بھی پھینکا ہو کسی کافر کی طرف. ختم بات. یہ اتنے غزوے ہوئے ہیں کہ اس نے کسی جہاد کیا، کسی کافر کے ساتھ اس نے تلوار، ہاں گئے تھے خیبر میں، بھاگ کے واپس آئے تھے نا. اوکے معظم بھائی، اب آپ دوسروں کو ٹائم دے دیں. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے اگر آپ لے لیں، چھوٹا سا کوشچن اگر لے لیں. جی سر. تو پہلی کوشچن کی طرف میں آیا تھا لیکن آپ نے لیا نہیں. جیسے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ترین لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں، لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، یہی ہے نا؟ تو ہم جب قرآن مجید سے آیت دکھاتے ہیں لقد غفر الذین، سورہ مائدہ آیت نمبر 72، پھر 73 75 کہ لقد غفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، پھر آگے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں آتے ہیں کہ وام صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے. تو تم ایسوں کو پکارتے ہو، یعنی کہ وہ کرسچن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ تم لوگ ایسو کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو یا اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو تم ایسے کو پوچھ رہے ہو کہ جو روٹی کھانے کا بھی محتاج ہے. اب ہمارے نزدیک مولا علی کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے بلند نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ اگر روٹی کھانے کے محتاج ہیں تو پھر مولا علی کس طرح مشکل کشا ہوا. لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ آپ کے غلطی ہے نا. ریفرنس میں قرآن نے جو فرمایا من المسیح ابن مریم، بات پوری ہونے دینا، بات پوری ہونے دیں. بات سمجھ گیا آپ کا. تو اسی کے ریفرنس میں جب ہم سورہ جن میں چلے جاتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اس سے پہلی والی آیت ہے کہ یہی ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ نبی آپ فرما دیجئے. بھائی سن لو، جواب سن لو. آپ نے کہا چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا سوال کا چھوٹا سا جواب سن لو بھائی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نصارہ خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے، مشکل کشا مانتے تھے. نہیں، خدا مانتے تھے. قرآن میں کبھی وہاں پہ ان کی مذمت نہیں ہے کہ آپ دکھاؤ حدیث میں یا قرآن میں مذمت یہ ہو کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اس لیے وہ برے ہیں یا مشرک ہیں. کبھی نہیں. آپ سن لو پلیز، سن لے پلیز، آپ سن لیں پلیز. بھائی سن لو پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک. دیکھیں آپ نے کہا چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا سوال سن لیں. آپ کسی بھی جگہ دکھائیں نا، آپ لوگوں کے علماء کی جو ہے مغالطہ ہے کہ کہتے ہیں دیکھو نصارہ کو قرآن نے مشرک کہا ہے، وہ ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، کھانے کے بھی محتاج تھے. اور بھائی اس لیے نصارہ کی مذمت نہیں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سے مدد مانگی ہے. عیسیٰ ابن وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی جہل ہے. ایک کتاب آپ کے سامنے، قرآن آپ کے سامنے، بخاری مسلم، سے ہمیں دکھا دو ایک جگہ کہ یا اللہ نے قرآن میں یا اب سن لو پلیز، سن لو پلیز، میرا جواب سن لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں، چھوٹا سوال کیا چھوٹا جواب ہوتا ہے. تھینک یو سر. اب جواب سن لو کہ وہاں پہ مدد مانگنے کے لیے ان کی مذمت کی ہو. وہ لوگ پوجا کرتے تھے بھائی، اب بھی پوجا کرتے ہیں. اس کو ابن اللہ کہتے ہیں یا اس کو اللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. ان کے مختلف عقائد ہیں نا.
تو یہ جو ہے وکان یاکلان الطعام، وہ خدا نہیں تھے، جو اللہ ہے وہ اس کو کھانے کا احتیاج نہیں ہوتا. قرآن یہ بتا رہا وکان یاکلان الطعام. ہاں جو اللہ ہوتا ہے وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ بعد میں پخانا بھی کرتا ہے، بعد میں لیٹرین بھی جاتا ہے. بالکل. ہاں یہ اللہ کے اللہ جو خالق السماوات والارضین ہے ان دنیائی چیزوں سے مبرہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے بھائی صاحب کسی سے مدد طلب کرنا یہ حرام نہیں ہے. خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا یا کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہاں بالکل، کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اوکے اب جو ہے تم دیکھ لینا وہ نہج البلاغہ سے مناظرہ سوال ختم ہو گیا. وہ سوال ختم چھوٹی سی ختم ہے بھائی. دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں، دوسرے سوال کا انتظار کر رہے ہیں. نہج البلاغہ سے دکھاؤ. تم چھوٹے سے سوال کا وقت تمہارا ختم ہے بھائی، دوسرے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگ ادھر 3-4 گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، آپ چھوٹے سوال آپ کے ختم نہیں ہو رہے. تم دکھا دو، میرا چیلنج ہے تم کو، تمہارے علماء کو، سب وہابیوں کو، کہ کہاں پر کسی حدیث میں ہمیں دکھاؤ، کسی آیت میں دکھاؤ کہ اس لیے کہ ہم نے کسی کو مدد، عیسیٰ ابن مریم کو مدد کے لیے پکارا یا کسی کو مدد کے لیے پکارا تو یہ شرک ہے. دکھاؤ ہمیں کہیں، ختم بات، ہم مان لیں گے بھائی. قرآن تو سب پہ حجت ہے.